السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں اس نبی کے بارے میں بات کروں گا جن کی روح آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے قبض کی۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی روح آسمان میں قبض کی گئی؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں پوچھا، وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مکان میں اٹھا لیا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کی کہ تجھ اکیلے کے نیک اعمال میری بارگاہ میں اس قدر آتے ہیں کہ جتنے تمام بنی آدم کے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ میرے نیک اعمال میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک دوست فرشتہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی وحی سے آگاہ فرمایا اور کہا کہ آپ ملک الموت سے بات کریں کہ وہ مجھے مہلت دے کہ میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر لوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پروں پر اٹھا لیا اور وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو ان سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے مہلت کے بارے میں بات کی تو ملک الموت نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ یہ میرے پروں پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، تو میں نے خیال کیا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں اور ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ پس ملک الموت اس وقت چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بس میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں کسی کی موت لکھی ہے وہاں اس کو موت آنی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت آسمانوں میں لکھی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اس کی جو موت کا اس کا فیصلہ فرما دیا اور وہیں ان کی روح قبض فرما لی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔